اس سال حج پہ جانے والوں کے لیے بہت زیادہ خوشخبریاں ہیں، کافی سارے نئے اور اچھے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، پیکیج میں فری آپ کو ملیں گی، لہٰذا آپ کے ہر سوال کے جواب کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت عازمین حج کو ہر سال جو بنیادی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں وہ تو اس سال ملیں گی ہی، مثلا حج کی تربیت، ویکسینیشن، سعودی عرب میں طبی سہولیات، 2 طرفہ ہوائی ٹکٹ، مکہ اور مدینہ میں شیئرنگ رہائش، مکمل ٹرانسپورٹ، مشاعر میں مکتب کی سہولت، کھانا اور زمزم وغیرہ۔ ان بنیادی سہولیات کی مکمل ڈیٹیل، مثلا مکہ، مینا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ میں کون کون سی سہولیات آپ کو پیکیج میں ملیں گی اور کن سہولیات کے لیے آپ کو خود انتظام کرنا پڑے گا، اس کی مکمل ڈیٹیل کے لیے ایک ویڈیو پہلے ہی اس چینل پر موجود ہے جس کا لنک آئی بٹن میں دیا گیا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ اس وقت آپ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں شروع کے صرف 45 سیکنڈ پچھلے سال کے حج پیکیج کے بارے میں بتایا گیا ہے، جبکہ باقی مکمل ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہے اور بنیادی سہولیات کی مکمل ڈیٹیل اس میں شامل ہے۔ آپ دیکھیے گا، بہت اچھی لگے گی آپ کو۔ اس سال کی حج پالیسی میں کافی سارے نئے اقدامات جو کیے گئے ہیں ان کی ڈیٹیل یہ ہے۔ نمبر 1، وزارت مذہبی امور اخراجات گزشتہ سال سے کم کرنے میں کامیاب رہی۔ نمبر 2، سرکاری عازمین حج کو سفر حج کے لیے مخصوص رنگت اور شناخت والی مندرجہ ذیل ضروری اشیاء مفت فراہم کی جائیں گی۔ ان اشیاء کا استعمال لازم ہوگا، ان کے علاوہ دوسرے سفری بیگ یا عبایا وغیرہ قابل قبول نہ ہوں گے۔ یعنی فضائی سفر کے لیے 30 کلوگرام گنجائش کا حامل QR کوڈ والا بڑا سفری بیگ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا، آپ خود سے نہیں لے سکتے۔ اور فضائی سفر کے لیے 7 کلوگرام گنجائش والا سفری بیگ یعنی ہینڈ کیری بھی۔ اور پاکستانی خواتین کی آسان شناخت کے لیے مخصوص رنگ کا پاکستانی پرچم والا اسکارف۔ مرد عازمین حج کے لیے احرام بیلٹ۔ جوتے رکھنے کے لیے مرد اور خواتین عازمین حج کے لیے شو بیگ۔ اور سعودی عرب میں قیام کے دوران لازمی استعمال کے لیے 7 GB ڈیٹا کی حامل موبائل سم فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ حجاج کی تربیت، ٹریننگ اور رہنمائی کے لیے لازمی موبائل اپلیکیشن جو آن لائن اور آف لائن دونوں طور پہ یکساں مفید ہوگی۔ نمبر 5، کراچی ایئرپورٹ سے جانے والے عازمین حج کی روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شمولیت، جبکہ لاہور ایئرپورٹ کی شمولیت بھی متوقع ہے۔ نمبر 6، عازمین حج کی آرا کی روشنی میں 20 تا 25 دن کے شارٹ حج پیکیج کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، ماضی کی شیئرنگ رہائش کے ساتھ ساتھ پہلی بار فیملیز کے لیے اضافی اخراجات کی ادائیگی پر صرف مکہ مکرمہ میں 2 بیڈ اور 3 بیڈ کے الگ کمروں کے انتخاب کی سہولت بھی دی گئی ہے، جن کے فی کس اخراجات لاگو ہوں گے۔ نمبر 8، مدینہ منورہ میں 8 دن قیام کے ساتھ ساتھ مختصر قیام یعنی 3 سے 5 دن کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ مختصر قیام کے اخراجات کم رکھے گئے ہیں۔ نمبر 9، اکانومی پیکیج کے مکتب کی کیٹیگری ڈی ہے، جبکہ اسپانسرشپ اسکیم کے لیے اضافی اخراجات کی ادائیگی پر مکتب سی کی سہولت مل سکے گی۔ پاکستان گورنمنٹ حج پالیسی 2024 کے اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کا حج کوٹا 1,79,210 ہے۔ نمبر 2، سرکاری اور نجی حج اسکیموں کے لیے کوٹا کی تقسیم کا تناسب 50% ہے، یعنی ہر ایک کے لیے 89,605 سیٹیں مختص کی گئی ہیں۔ نمبر 3، سرکاری حج اسکیم میں اسپانسرشپ اسکیم میں 25,000 سیٹیں مختص ہیں، جبکہ پرائیویٹ اسکیم کے کل کوٹا کا نصف حصہ یعنی 44,803 اسپانسرشپ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ نمبر 4، اسپانسرشپ اسکیم میں شمولیت کے لیے گزشتہ سال کی طرح بیرون ملک سے زر مبادلہ بھیجنا ہوگا۔ نمبر 5، سرکاری اسپانسرشپ اسکیم پہلے آئیے پہلے پائیے کے اصول پر ہوگی اور انہیں قراندازی سے استثناء ہوگا۔ نمبر 6، 80 سال سے زائد عازمین حج کے لیے مددگار کا ساتھ ہونا لازمی ہے۔ نمبر 7، گزشتہ 5 حج یعنی 2017 سے 2023 ادا کرنے والے خواتین و حضرات اس سال درخواست دینے کے اہل نہیں، تاہم پہلی بار حج پر روانہ ہونے والی خاتون کے محرم کو استثناء ہوگا۔ مزید یہ کہ اسپانسرشپ اسکیم والے بھی 5 سالہ پابندی سے مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 8، ہارڈشپ کوٹا 500 جبکہ لیبر کوٹا 300 مختص کیا گیا ہے۔ ہارڈشپ کوٹا کیا ہے، ان سب کی ڈیٹیل کی ویڈیو بھی میرے چینل پر بہت پہلے سے ہی موجود ہے۔
نمبر 9، اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس نمبر 232 کی سفارشات کی روح سے خواتین بغیر محرم حج درخواست دے سکتی ہیں، بشرط یہ کہ خواتین حلف نامہ مہیا کریں کہ انہیں اپنے والدین یا شوہر کی جانب سے سفر حج کی اجازت ہے اور وہ اپنی قابل اعتماد خواتین کے گروپ کے ساتھ حج درخواست جمع کروا رہی ہیں، نیز یہ کہ ان کو کسی قسم کے فساد یا خطرے کا اندیشہ نہیں ہے۔ نمبر 10، سفر حج کی ادائیگی کے مقامات کے لحاظ سے 448 نشستیں یعنی سرکاری کوٹا کا 5% ویٹنگ لسٹ پر مبنی ہوگا۔ نمبر 11، کسی کو فری میں حج نہیں کروایا جائے گا۔ نمبر 12، حجاج کو جامع تربیت اور آگاہی مہیا کی جائے گی۔ نمبر 13، سعودی تعلیمات کے مطابق میڈیکل مشن معاونین حج مذہبی امور اور لوکل معاونین پر مشتمل ویلفیئر عملہ تعینات کیا جائے گا۔ نمبر 14، سعودی عرب میں شکایت کے فوری ازالے کے لیے مانیٹرنگ ٹیمیں تعینات کی جائیں گی۔ حل نہ ہونے والی شکایت کو پاکستان میں CDC کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ CDC کے فیصلوں کے خلاف اپیلیٹ کمیٹی کے پاس اپیل کی جا سکے گی۔ نمبر 15، تکافل کی بنیاد پر حجاج محافظ اسکیم جاری رہے گی۔ اب آئیے سرکاری حج اسکیم کے پیکیج کی طرف۔ سرکاری حج پیکیج، ریگولر اسکیم لانگ پیکیج جنوبی ریجن 10,65,000 روپے اور شمالی ریجن 10,75,000 روپے۔ اسپانسرشپ اسکیم لانگ پیکیج جنوبی ریجن $3,765 اور شمالی ریجن $3,800۔ ریگولر اسکیم شارٹ پیکیج جنوبی ریجن 11,40,000 روپے اور شمالی ریجن 11,50,000 روپے۔ اسپانسرشپ اسکیم شارٹ پیکیج جنوبی ریجن $4,015 اور شمالی ریجن $4,050۔ قربانی کے لیے فی کس 60,000 روپے یا $215 الگ سے دینے ہوں گے۔ مکہ میں ڈبل بیڈ اگر الگ سے چاہیے تو 1,80,000 روپے یا $635 اور ٹرپل بیڈ کے لیے 60,000 روپے یا $215 الگ سے دینے ہوں گے۔ مدینہ میں کم دنوں کی رہائش کی صورت میں تقریباً 35,000 روپے یا $120 کم دینے ہوں گے، جبکہ سی مکتب کے چوز کرنے کے لیے $300 مزید دینے ہوں گے۔ اگر حج پیکیج میں کسی بھی مد میں مزید بچت کرنے میں کامیاب ہوئے، مثلاً ایئر لائن سے بات چیت چل رہی ہے اور مثبت رزلٹ کی توقع ہے، تو اس صورت میں وہ رقم بھی حجاج کرام کو واپس کی جائے گی۔ حج درخواستیں 27 نومبر سے 12 دسمبر 2023 تک وصول کی جائیں گی۔ قرآن اندازی کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہیں تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، مثبت سوچ کے ساتھ پر امید رہیں مگر برے حالات کے لیے تیار بھی۔ بی اپٹیمسٹک، ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی ریڈی فار دی ورسٹ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔